بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص یہ تسبیح ایک بار پڑھے گا 1000 حج کا ثواب ملے گا۔ ایک بار پڑھنے سے اللہ 1000 حج کا ثواب دیتا ہے اور تمام قضائے نمازیں ادا تصور کی جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی لائی ہوئی وہ خاص دعا رات کا پہلا پہر تا ہے۔ مدینے کی فضاؤں میں سکون خاموشی کا راز تھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے گواہ تھے آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چادر رحمت میں لپٹے عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے، نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں مہک اٹھی، فرشتے ادب سے جھک گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام عطا کرے گا لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کے چہرے سے نوریں پھوٹے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے، یہ کون ہے؟ کون نبی ہے یا کوئی ولی یا کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ تب ایک فرشتہ پکارے گا، نہیں، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ وہ کلمات پڑھے تھے جو میں آج آپ کو سکھانے آیا ہوں، اور پھر یہ بندہ بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، پلسرات پر بجلی کے مانند گزرے گا جسے وہ کبھی گناہ گار تھا ہی نہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھانک، درختوں کے پتوں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، اسے 1000 مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ کلمات آگ پر پڑی جائے تو فوراً بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑی جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی پیاسا ہوا یہ دعا پڑھے تو فوراً سیراب ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھوکا ہوا یہ دعا پڑھے تو رزق کے دروازے اس پر کھل جائے گا۔ اگر کوئی حافظہ قرآن نہ بن پا رہا ہو، ان کلمات کے ذریعے اس کے حافظے میں قرآن سما جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں، محترم ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ کلمات رات اور دن میں پڑھی اور مجھے وہ شرف نصیب ہوا جو دنیا کے سب سے بڑی دولت سے بڑھ کر تھا۔ میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف عطا ہوا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، جب بھی میں نے کسی حاجت کے لیے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، ہر دعا قبول ہوئی، کبھی رد نہ ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قرآن پاک کی حفظ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کہ یا رسول اللہ، میں کوشش کرتا ہوں مگر قرآن مجھے یاد نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، یہ کلمات پڑھ کر دعا کرو، تمہیں قرآن فوری یاد ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ کلمات پڑھے اور پھر قرآن اس کے سینے میں اتر گیا۔ کیا آپ بھی ان کلمات کو جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں قیامت کے دن بغیر حساب جنت میں داخل ہو؟ آپ چاہتے ہیں پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں ہر حاجت پوری ہو؟ یہ وہ راز ہے جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام خود لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام خود لے کر آئے جتنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری امت میں سے 70,000 افراد دکھائے گئے جو بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے، اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا کریں میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں شامل ہو۔ پھر ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ حشر کا دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہیں، ہر شخص خوف زدہ، نہ جانے اس کے اعمال کا کیا فیصلہ ہوگا۔ اسی ہجوم میں ایک چہرہ چمک رہا ہے، نہیں بلکہ لوگ کہیں گے یہ تو نور ہے، ایسا نور 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگا رہا ہے۔ لوگ حیران ہیں، سرگوشیاں ہو رہی ہیں، کوئی نبی ہے، کوئی مقرب فرشتہ، آخر کون خوش نصیب ہے؟ اچانک آسمان سے ایک اعلان ہوتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے کلمات پڑھے تھے جو اللہ کے خاص بندوں کے نصیب میں لکھے گئے۔
اور پھر وہ شخص بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جاتا ہے، پل صراط پر یوں گزر جاتا ہے جیسے تیز ہوا کا جھونک، اس کے گناہوں کا نام نشان تک نہیں رہتا، گویا وہ دنیا میں کبھی خطا کار تھا ہی نہیں۔ اس کے اعمال نامے میں 1000 حج عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ وہی کلمات ہیں جو پیاسے کو سیراب کر دیتے ہیں، بھوکے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، آگ کو فوراً بجھا دیتے ہیں۔ حافظ قرآن کو ایسا حافظہ عطا کرتے ہیں، الفاظ دل پر نقش ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کلمات پڑھے اور اسی رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، میں نے اس ہر حاجت کے لیے یہ پڑھی اور کبھی رد نہ ہوئی۔ حضرت عثمان غنی گواہی دیتے ہیں، مجھے قرآن حفظ کرنے میں مشکل تھی، میں نے یہ کلمات پڑھے، قرآن میرے سینے میں اتر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں تلوار تھامتا تو میرا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا، میں کلمات پڑھتا تو زمین آسمان کے درمیان پل باندھ دیتے اور پھر میری تلوار روشنی کے مانی لمبی ہو کر دشمن کے سینے پر اتر جاتی، میں جہاں چاہتا میرا وہیں جا پہنچتا، پہاڑ میرے سینے موم کی طرح پگھل جاتے، میرے تلوار صرف نہیں بلکہ اس میں اللہ کے حکم کی بجلی دوڑتی تھی، دشمن میرا نام سنتے ہی لرز اٹھتے، میدان جنگ میری ضربوں سے گونج لگتا، میں دیکھتا کہ فتح میرے قدموں میں آ کر گری۔ اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا کیے جو ظلم کا بوجھ کاٹ دیتے، وہ بازو دیے جو حق کا جھنڈا بلند کرتے، اور وہ نظر دی جو آنے والے وقت کی چالوں کو بھانپ لیتے۔ مجھے جنگوں میں کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اس یقین سے ملی، میں حق پر تھا، حق کے حمایت میں میرا ہر وہ بجلی کڑک اور ہر قدم شیر کی گرج تھا۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے جبرائیل امین خود لے کر آئے، یہ وہ راز جو قیامت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ایک حیران کن منظر تھا، صحابہ اکرام کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوا، اس کے کپڑے نہایت سفید، بال کالے، سفر کے کوئی آثار نہ تھے، کسی نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، بالکل سامنے بیٹھ کر گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے، ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ دیے۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور استطاعت پر حج کرو۔ اجنبی نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ حیران تھے، یہ شخص سوال بھی کر رہا تھا اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کر رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے تم اللہ اور اس کے فرشتے، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن، تقدیر پر ایمان رکھو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ اس شخص نے پھر وہی کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، احسان یہ ہے تم اللہ کی عبادت ایسا کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ یقین رکھو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس اجنبی قیامت کی نشانیاں پوچھی، کہا نشانیوں کی ذکر کر کے بعد وہ چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہوئے یہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دوسری آنکھ انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوگی۔ وہ لوگوں کو جنت جہنم دکھائے گا، لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی، اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ صحابہ اکرام حیران ہو کر سن رہے تھے۔ آپ نے مزید فرمایا، زمین میں 40 دن تک رہے گا، لیکن وہ دن اس طرح ہوں گے، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ صحابہ نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہم صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟
آپ نے فرمایا نہیں بلکہ وقت کا حساب کر کے نمازیں ادا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال پورے زمین پر تیزی سے سفر کرے گا جیسے بادلوں کی ہوا اڑاتی ہے۔ وہ مدینے کے مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر نبی نے دجال کے قتل کی خبر سنائی۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینارے پر اتریں گے، اس کے ہاتھوں میں نیزہ ہوگا اور دجال کو اسرائیل کے قریب ایک جگہ میں قتل کریں گے۔ ایک رات جب کہ مکہ خاموش تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام وہی نازل ہوا، اے محمد تمہیں آسمانی سفر پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کو بیت المقدس مسجد اقصی لے گئے جہاں تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ پھر آپ کا سفر آسمانوں کی طرف ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جہاں جبرائیل رک گئے۔ کہا اے محمد اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں، یہاں سے آپ کو اکیلے جانا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی جہاں 50 نمازوں کا حکم ہوا جو بعد میں 5 کر دی گئی لیکن ان کا اجر 50 ہی رہے گا۔ جب نبی واپس آئے تو کفار نے مذاق اڑایا لیکن ابو بکر صدیق نے کہا اگر محمد نے کہا ہے تو یہ سچ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، بس مجھ سے کھانا کا سوال کرو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، بس مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس مجھے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو اگر تم سب کے سب پہلے اور پچھلے انسان جن ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے میں سب کو عطا کر دوں، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی جتنا سمندر میں سوئی ڈبونے سے پانی کم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ مال۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن نماز روزہ زکوٰۃ لے کر آئے گا لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، بس اس کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائے گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی حقوق باقی رہے تو ان لوگوں کی گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا، تیسرا نابینا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا، بس ان کے پاس ایک فرشتہ آیا، سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا، پوچھا تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا اچھا رنگ اور اچھی جلد تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ، بس اسے حاملہ اونٹ دے دی گئی۔ پھر گنجے کے پاس آیا اور پوچھا تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا اچھا بال تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا گائے، بس اسے حاملہ گائے دے دی گئی۔ پھر نابینے کے پاس آیا، پوچھا تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا اللہ مجھے بینائی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ بینا ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا بکری، بس اس حاملہ بکری دے دی گئی۔ یہ سب جانور بڑھتے گئے یہاں تک کہ ان کے پاس وادیاں بڑھ گئیں۔ پھر فرشتہ کوڑی کے پاس اس کی پرانی حالت میں آیا اور مجھے کچھ دے دو محتاج ہوں۔ اس نے کہا یہ سب میرا آبائی مال ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ پھر گنجے کے پاس گیا، اس نے بھی انکار کر دیا تو دعا دی اللہ تجھے پہلے جیسا کر دے۔ پھر نابینے کے پاس آیا، کہا میں مسکین ہوں، مسافر ہوں، مجھے کچھ دو۔ اس نے کہا یہ سب مال اللہ کا ہے، لے جتنا چاہے۔ فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھ، یہ محض آزمائش تھی، اللہ تجھ سے راضی ہو، تیرے ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ ایک عظیم راز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی لائی ہوئی وہ خاص دعا رات کا
پہلا پہر تھا۔ مدینے کی فضاؤں میں سکون خاموشی کا راز تھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے گواہ تھے آج کچھ غیر معمولی ہونے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چادر رحمت میں لپٹے عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک جبرائیل امین نازل ہوئے، نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں مہک اٹھے، فرشتے ادب سے جھک گئے۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا، اے محمد، میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام عطا کرے گا، لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کے چہرے سے نور یوں پھوٹے گا جیسے 14ویں چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے، یہ کون ہے؟ کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ تب ایک فرشتہ پکارے گا، نہیں، یہ وہ شخص خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ وہ کلمات پڑھے تھے جو میں آج آپ کو سکھانے آیا ہوں، اور پھر یہ بندہ بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، پل صراط پر بجلی کے مانند گزرے گا جیسا کہ وہ کبھی گناہ گار تھا ہی نہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ، درختوں کے پتوں، بارش کے خطروں سے بھی زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، اسے 1000 حج مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ کلمات آگ پر پڑھی جائے فوراً بجھ جائے گا، پہاڑ پر پڑھی جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اگر کوئی پیاسا ہو یہ دعا پڑھے تو فوراً سیراب ہو جائے گا، اگر کوئی بھوکا ہو یہ دعا پڑھے تو رزق کے دروازے کھل جائیں گے، اگر کوئی حافظہ قرآن نہ بن پا رہا ان کلمات کے ذریعے اس کے حافظے میں قرآن سمایا جائے گا، اور وہ کلمات یہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو شخص یہ کلمہ پڑھے گویا اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کے 4 غلام آزاد کر دیے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں روزہ، نماز، صدقہ سے بھی افضل چیز نہ بتاؤں؟ وہ ہے صلح کرنا، کیونکہ باہمی تعلقات کی خرابی دلوں کو مٹا دینے والی ہے۔ اس سے معلوم ہوا توحید کا اقرار کرنا، لوگوں کے درمیان صلح کرانا بہت بڑی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 لوگ ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنا سایہ میں جگہ دے گا، اور وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگا رکھتا ہے، اور 2 افراد جو صرف اللہ کے خاطر محبت کرتے ہیں، اور وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کے آنکھیں بہہ جائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا ذکر کرنے والا بھی انہیں خوش نصیبوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح و شام یہ کلمہ پڑھے اسے یہ غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 10 نیکیاں ملیں گے، 10 گناہ مٹیں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، اور یہ اسے شیطان سے بچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کلمے کو کثرت سے پڑھیں، خاص کر صبح و شام پڑھیں، موت سے پہلے اس کی عادت بنائیں تاکہ آخری وقت میں یہی زبان پر جاری ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو 4 کلمات سب سے محبوب ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ یہ تسبیح جنت کی کنجی ہے، گناہوں کو مٹاتا اور درجات بلند کرتا ہے، شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے، موت کے وقت آسانیاں کا باعث بنتا ہے، اللہ کے قرب کا سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کلمے کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق دے، آمین۔ جو شخص یہ تسبیح ایک بار پڑھے گا 1000 حج کا ثواب ملے گا۔ ایک بار اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ 1000 حج کا ثواب دیتا ہے۔ تمام قضا نمازیں ادا تصور کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شمار ان ہستیوں میں سے ہوتا ہے جو عدل، انصاف میں، شجاعت میں بے مثال تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں قاضی کے منصب پر فائز تھے۔ ایک دن ایک بوڑھا شخص عدالت میں حاضر ہوا، کہا، اے امیر المؤمنین، میں ایک مسافر ہوں، میری ساری جمع پونجی راستے میں کھو گئی، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، میں سخت پریشان ہوں، میری کوئی مدد کیجیے۔ حضرت علی نے نہایت شفقت سے اس بوڑھے کی طرف دیکھا، فرمایا، تم کس شہر سے آئے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا، میں شام کا رہنے والا ہوں۔ حضرت علی نے مزید پوچھا، تمہارا پیشہ کیا ہے؟ بوڑھے نے کہا، میں مزدور ہوں، لیکن اب بڑھاپا آ گیا ہے
اور میرے لیے اس محنت مشقت کرنا ممکن نہیں رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سن کر انتہائی افسوس میں بہت مبتلا ہو گئے۔ فرمایا، کیسا انصاف ہے، جب تک تمہاری جوانی طاقت تھی تو ہمیں کام پر لگایا گیا، لیکن جب تم کمزور ہو گئے تو تمہیں بے یار مددگار چھوڑ دیا گیا۔ اس پر حضرت علی نے فوراً بیت المال کے نگران کو بلائے حکم دیا اس بوڑھے شخص کا وظیفہ مقرر کیا جائے، اسے روزانہ بیت المال سے خرچ دیا جاتا، وہ عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہایت سختی سے فرمایا، یہ کوئی انصاف نہیں تم اس کی جوانی کی محنت سے فائدہ اٹھائے، جب یہ بوڑھا ہو جائے تو اسے بے سہارا چھوڑ دے۔ یہ اسلامی حکومت کا فرض ہے، وہ اپنے ضعیف معذور شہروں کا خیال رکھے۔ یہ سنتے ہی مجلس میں بیٹھے تمام افراد حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ غیر مسلم بوڑھے کے لیے حضرت علی نے اتنا رحم عدل کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے نہ صرف فوری مدد فراہم کی بلکہ اسلامی حکومت کے عدل انصاف کی روشن مثال قائم کر دی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے حضرت علی کے عدل انصاف کی کوئی حد نہ تھی، اور وہ ہر انسان کو برابر سمجھتے تھے، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر فضل کرم فرمائے۔